بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں دھرائی کا کام بہت توجہ سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے لالچی مچھیرا۔ لالچی مچھیرا جہان اردو میں ہے اور آپ نے اس کو پہلے پڑھ لیا ہوا ہے۔ آج ہم اس کی دھرائی کریں گے۔ جلدی سے جا کر اپنی کتاب لائیں اور صفحہ نمبر 36 کھولیے۔ جی بچوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کہانی میں کیا بتایا گیا ہے۔ جی، ایک مچھیرا تھا جو بہت لالچی تھا۔ چلے آئیں ہم پھر سے اس کو پڑھتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک مچھیرا کہتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والے کو، اور اس کی بیوی ایک ندی کے کنارے چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ مچھیرا اور اس کی بیوی کہاں رہتے تھے؟ ندی کے کنارے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت غریب تھے، ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ بعض اوقات انہیں بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا۔ مچھیرا لالچی آدمی تھا اور امیر بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت نیک اور خدا ترس عورت تھی۔ وہ مطمئن تھی، مطمئن کا مطلب ہوتا ہے پرسکون۔ وہ مطمئن تھی اور کبھی غریبی کی شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ مچھیرے کو بھی سمجھایا کرتی تھی کہ امیر بننے کے سہانے خواب مت دیکھا کرو، سہانے خوبصورت۔ محنت کرو اور جو مل جائے اسی پر خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ ایک دن صبح سویرے ہی مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ وہ سارا دن کوشش کرتا رہا، مگر سوائے ایک چھوٹی سی مچھلی کے اسے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس نے اسے بازار میں بیچا اور بازار سے تھوڑا سا آٹا خرید لایا۔ اچھا، اب مجھے ایک سوال بتائیے، سوال کا جواب بتائیے کہ مچھیرے نے آٹا خریدنے کے پیسے کہاں سے لیے؟ کہاں سے لیے تھے مچھیرے نے آٹا خریدنے کے پیسے؟ جی، ایک چھوٹی سی مچھلی کو بیچ کر آٹا خریدنے کے پیسے لیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس کی بیوی نے اس آٹے سے 2 روٹیاں پکائیں۔ ابھی میاں بیوی کھانے ہی لگے تھے کہ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ دستک یعنی دروازہ کھٹکھٹانا، اس کا مطلب ہے کھٹکھٹانا۔ مچھیرے نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ مچھیرا بولا، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے بھی بہت کم ہے، ہم تمہیں کہاں سے دیں، ہمیں معاف کرو۔ مچھیرے کی بیوی نے ان کی باتیں سن لیں۔ اسے بوڑھے آدمی پر رحم آیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر دروازے کے پاس گئی اور بوڑھے آدمی کو روک کر کہا، بڑے میاں، ہمارے پاس صرف 2 روٹیاں ہیں، ہم دونوں میاں بیوی بھی بھوکے ہیں۔ اگر تم 1 روٹی سے گزارا کر لو تو ہم آدھی روٹی کھا لیں۔ بوڑھا آدمی بولا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، 1 روٹی سے میرا کیا بنے گا، مجھے دونوں روٹیاں دے دو۔
میرا پیٹ بھر جائے گا تو تمہیں دعائیں دوں گا۔ عورت نے دونوں روٹیاں بوڑھے آدمی کو دے دیں۔ اس کے خاوند کو غصہ تو بہت آیا مگر خاموش رہا۔ بوڑھا آدمی عورت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ مخاطب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف دھیان سے بات کرنا، کسی کے ساتھ دھیان سے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ تم نیک عورت ہو، تمہارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، میں تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھے آدمی نے اپنے تھیلے میں سے لکڑی کی ایک مرغی نکالی اور عورت کو دے دی۔ مچھیرا بولا، بڑے میاں، ہم اسے کیا کریں گے؟ ہماری کوئی کھیلنے کی عمر ہے کہ لکڑی کی مرغی کے ساتھ کھیل لیا کریں؟ بوڑھا آدمی بولا، یہ لکڑی کی مرغی عام مرغی نہیں، نہ ہی یہ کھلونا ہے، یہ بڑے کام کی شے ہے۔ میں تو تمہاری بیوی کی نیک دلی سے خوش ہو کر دے رہا ہوں۔ اسے سنبھال کر رکھو، یہ ہر روز سونے کا ایک انڈا دیا کرے گی۔ اسے بازار میں فروخت کر کے اپنی ضروریات پوری کر لیا کرو۔ فروخت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ عورت نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ اچھا، اب مجھے آپ بتائیں کہ بوڑھے آدمی نے روٹیاں لے کر تحفے کے طور پر کیا دیا؟ جی، ایک لکڑی کی مرغی دی۔ عورت نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور خوش ہو کر مرغی رکھ لی۔ مچھیرا بوڑھے آدمی کی بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لکڑی کا ایک کھلونا سونے کے انڈے دیا کرے گا، تاہم وہ چپ رہا۔ جب بوڑھا آدمی چلا گیا تو مچھیرا بولا، تم بھی بہت بھولی عورت ہو۔ بھولی کا مطلب ہوتا ہے سیدھی سادھی۔ بوڑھا آدمی ہمیں بے وقوف بنا گیا ہے۔ وہ ایک کھلونا دے کر ہماری دونوں روٹیاں لے کر رفو چکر ہو گیا ہے۔ ہم اس کھلونے کو کیا کریں گے؟ عورت نے مرغی کو سنبھال کر رکھ لیا اور چپ رہی۔ شام ہوئی تو عورت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مرغی کے پاس سونے کا ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ اس نے چلا کر اپنے خاوند کو بلایا اور اسے سونے کا انڈا دکھایا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہیں واقعی سونے کا انڈا مل گیا ہے۔ اس نے بازار میں انڈے کو فروخت کیا تو اسے اچھی خاصی رقم مل گئی۔ اس نے گھر کی ضروری چیزیں خریدیں اور باقی رقم سنبھال کر رکھ لی۔ اب ہر روز انہیں سونے کا ایک انڈا ملتا جس سے گھر کی ضروری چیزیں بھی آتی اور بہت سی رقم بچ بھی جاتی۔ چند ہی مہینوں میں وہ امیر ہو گئے۔ بیوی تو بہت خوش تھی اور بوڑھے آدمی کو دعائیں دیتی رہتی تھی، مگر مچھیرا مطمئن نہیں تھا۔ وہ ایک دم بہت زیادہ امیر ہونا چاہتا تھا اور خوبصورت سا محل بنوا کر اس میں رہنا چاہتا تھا۔ ایک دن عورت کسی کام کے لیے باہر گئی تو لالچی مچھیرے نے ایک دم بہت سے سونے کے انڈے حاصل کرنے کے لیے لکڑی کی مرغی کو توڑ ڈالا۔ مرغی ٹوٹ گئی تو مچھیرا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس میں سے کچھ بھی نہ نکلا۔ اس کا ایک دم بہت زیادہ امیر ہونے اور محل بنوا کر اس میں رہنے کا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ مگر اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یعنی ہوت کا مطلب ہونا، یعنی اب کیا پچھتانا جب آپ نے وہ اس مرغی کو توڑ ہی ڈالا ہے، ٹھیک ہے؟ اکٹھے پیسے حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس مرغی کو توڑ ڈالا۔
جی یہاں ہماری کہانی ختم ہوئی۔ اب ہم اہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ زمانہ، گزارا، خدا ترس، خدا سے ڈرنے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے خدا سے ڈرنے والا، مطمئن، شکایت، سہانے، دستک، معاف، تحفہ، جذبہ، ضروریات، فروخت، رفع چکر، رفع چکر کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، رقم، ہووت، محل۔ حاصل مطالعہ کیا ہے؟ یعنی اب آپ بتائیں مجھے کہ اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں اس کہانی سے ہمیں کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جی ہم حاصل مطالعہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ دوسروں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اور کبھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، لالچ ہمیں نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ رحم کس نے کیا تھا؟ رحم مچھیرے کی بیوی نے کیا تھا، کیونکہ وہ بہت خدا ترس عورت تھی۔ لیکن لالچ کس نے کیا اور کس کو سزا ملی؟ جی مچھیرے نے لالچ کیا اور پھر اس لالچ کی سزا بھی ملی تھی۔ جی بچوں اب آپ توجہ کے ساتھ اس سبق کو آپ نے اس سبق کے مشقی سوالات بھی کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سوال جواب ہیں، اور سوال جواب آپ نے اگر اچھی طرح سے سبق کو پڑھا ہوگا تو آپ آرام سے اس کے جواب حل کر سکتے ہیں۔ مچھیرا اور اس کی بیوی کہاں رہتے تھے؟ مچھیرے نے آٹا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لیے؟ دروازے پر کس نے دستک دی؟ بوڑھے آدمی نے روٹیاں لے کر تحفے کے طور پر کیا دیا؟ اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اگلا ہمارا سوال ہے، مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان جملوں میں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اب یہ اگلا سوال ہے، آپ نے ان جملوں میں سے اسم تلاش کر کے لکھنا ہے۔ یعنی اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درست اور غلط کے آگے نشان لگائیں۔ مچھیرا اور اس کی بیوی شہر میں رہتے تھے۔ عورت لالچی نہیں تھی مگر آدمی بہت لالچی تھا۔ دروازے پر ڈاکیا دستک دے رہا تھا، مرغی کو توڑنا بہت بے وقوفی کی بات تھی۔ اگلا سوال ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ مچھیرا اور اس کی بیوی کہاں رہتے تھے؟ دروازے پر کس نے دستک دی؟ عورت نے کتنی روٹیاں پکائیں اور عورت نے بوڑھے آدمی کو کتنی روٹیاں دی؟ اب یہ اگلا سوال ہے جس میں آپ نے جملے کو مکمل کرنا ہے۔ آپ سبق کو توجہ سے پڑھیں اور پھر ان جملوں کو مکمل کرنے میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ آئیے اب ہم سبق کی ورک شیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ورک شیٹ پر سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، تاریخ، مضمون ہے اردو، اس کے بعد لالچی مچھیرا۔ سب سے پہلے الفاظ معنی میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں، مطمئن، بھولی، فروخت کرنا، خدا ترس، رفع چکر ہو گیا، سہانے۔ سوال جواب میں نے آپ کو مشقی سوالات میں پڑھ کر بتا دیے ہیں، اور مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں، غلط درست کی نشاندہی کریں، نیچے دیے گئے جملوں میں سے اسم تلاش کر کے خالی خانے میں لکھیں، اور الفاظ جملے دستک، محل، امیر، نیک، شکایت۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کا کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔